عزیز طلباء اور طالبات، آج ہم ادب کی اہم صنف خود نوشت کے بارے میں بات کریں گے۔ خود نوشت غیر افسانوی بیانیہ صنف ہے جس میں فرد اپنی زندگی کے حالات خود تحریر کرتا ہے۔ اس کے برعکس اگر کسی شخص کے حالات زندگی دوسرے فرد کے ذریعے تحریر کیے جائیں تو یہ سوانح کہلاتا ہے۔ تعریف: خود نوشت کی جو تعریفات بیان کی گئی ہیں ان میں سے بعض آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہیں۔ آکسفورڈ انگلش ڈکشنری میں اس کی یہ تعریف کی گئی ہے: The writing of one's own history, a story of a person's life written by himself or herself۔ کیسلس انسائکلوپیڈیا میں بھی اسی نوعیت کی تعریف بیان کی گئی ہے۔ Autobiography is the narration of a man's life by himself۔ خود نوشت کی تعریفات اس کے مواد اور شناخت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کی یہ تعریف متعین کی جا سکتی ہے کہ خود نوشت فرد واحد کی زندگی کا وہ بیانیہ ہے جسے وہ خود تحریر کرتا ہے۔ اقسام: خود نوشتوں کو عام طور پر منقسم کر کے دیکھنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ایک قسم وہ ہے جسے مکمل خود نوشت کہا جاتا ہے۔ دوسری قسم جزوی خود نوشت کی ہے۔ وہ خود نوشت جسے خود نوشت نگار نے عمر کی آخری منزل میں تحریر کی ہو مکمل خود نوشت کہلاتی ہے، مگر صحیح بات یہ ہے کہ یہ نام محض شناخت کی خاطر ہے، ورنہ کوئی بھی خود نوشت مکمل نہیں ہوتی۔ جزوی خود نوشت سے وہ خود نوشت مراد لی جاتی ہے جو زندگی کے کسی ایک مرحلے کی رودات پیش کرتی ہو، مثلاً بچپن سے جوانی یا جوانی سے بڑھاپا، یا زندگی کے کسی ایک پہلو مثلاً سیاسی، مذہبی یا ادبی زندگی کی ترجمانی کرتی ہوں۔ خود نوشت کی ایک شکل وہ ہے جسے سوانحی ناول کے فارم میں تحریر کیا جاتا ہے۔ اس میں ناول نگار کو یہ آزادی ہوتی ہے کہ وہ اپنی ناگفتنی کو کردار کے سہارے ناول کے پردے میں پیش کر سکے۔ ذرائع: خود نوشت تحریر کرتے وقت مصنف جن ذرائع کو اختیار کرتا ہے ان میں سب سے پہلا ذریعہ حافظہ ہے کہ یہی اس کی خود نوشت کا بنیادی سرچشمہ بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، مگر تمام واقعات کے سلسلے میں حافظے پر مکمل اعتبار بھی نہیں کیا جا سکتا۔ علاوہ ازیں جو چیزیں خود نوشت نگار کے لیے خام مواد کا کام دیتی ہیں وہ ہیں ڈائریاں، خطوط، یادداشتیں اور ملفوظات وغیرہ۔ اس کے علاوہ بالخصوص بچپن کے حالات و واقعات کی تحقیق کے لیے والدین اور قرابت داروں کی گواہیاں بنیادی حیثیت رکھتی ہیں۔ اظہار شخصیت: خود نوشت سوانح عمری شخصیت کا اظہار ہے۔ یہ مصنف کی شخصیت کے گرد گھومتی ہے اور اس کو صحیح تناظر اور حقیقی شکل میں پیش کرتی ہے۔ خود نوشت تحریر کرنے کا سبب وہ جذبہ اظہار ہے جو مصنف کو اپنے حالات اور تجربات زندگی قاری سے شریک کرنے پر اکساتا ہے۔ صداقت واقعہ، حقیقت نگاری: خود نوشت نگار اپنی زندگی کے چیدہ چیدہ واقعات تحریر کرتا ہے، اور وہی واقعات تحریر کیے جاتے ہیں جنہیں وہ بیان کرنا چاہتا ہے، مگر اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ صداقت کو پیش نظر رکھے اور واقعات و حقائق کو ہو بہو پیش کر دے۔ صداقت کے پہلو بپہلو کس بیانی اور اخفاء، فن اور شخصیت دونوں کو مجروح کرتے ہیں۔ مگر سید عبداللہ خود نوشت نگاروں کے رویوں پر تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اظہار شخصیت کی ہر سعی اخفاء شخصیت کے دست بدست چلتی ہے، اور بہت کم لوگ ایسے نکل سکتے ہیں جنہیں روسوں کی سی اخلاقی یا فکری جرأت حاصل ہوتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ حقیقت نگاری کی حد کیا ہے؟ کیا خود نوشت نگار اپنی زندگی کی خوبیوں اور کارناموں کے ساتھ اپنی بدعمالیوں کو بھی تحریر کرتا جائے؟ دوستویفسکی کا کہنا ہے کہ ہر آدمی کی کچھ یادیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں وہ ہر کس و ناکس کے سامنے بیان نہیں کر سکتا، اور کچھ تو دوستوں کے سامنے بھی ظاہر نہیں کر سکتا، اور بعض تو وہ خود سے بھی چھپاتا ہے، اور ایسی یادیں بہت ہوتی ہیں۔ اسی حوالے سے سید عبداللہ کا کہنا ہے
کہ بدعمالیوں کی تشہیر کی حرکت مغرب کو مہنگی پڑی ہے اور اب حقیقت نگاری پستی اور فرومایگی کی ہم معنی اصطلاح معلوم ہو رہی ہے۔ بہرحال حقیقت نگاری میں ایک دائرہ ضروری ہے۔ عہد اور ماحول کا ذکر۔ خود نوشت کا مرکزی کردار اگرچہ خود نوشت نگار ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ متعدد افراد و اشخاص کا ذکر اس میں لازمی شے ہے، اس لیے کہ بغیر دوسروں کے حوالے کے کسی شخص کا کردار مکمل نہیں ہو سکتا۔ اس میں مرکزی کردار یعنی خود نوشت نگار کا عہد اور ماحول سانسیں لیتا نظر آتا ہے۔ خود نوشت نگار کی شخصیت یا پیشہ جس طرح کا ہوتا ہے، بیشتر اسی طرح کے افراد اس کی خود نوشت میں چلتے پھرتے نظر آتے ہیں۔ اگر قدرت اللہ شہاب کی شہاب نامہ کو ہی لیا جائے تو اس میں پاکستانی سیاست کے گلیاروں کی تصویریں صاف نظر آتی ہیں۔ اسلوب۔ خود نوشت کے فن کا ایک بنیادی عنصر اس کا اسلوب ہے۔ ہر خود نوشت نگار کا اسلوب مختلف ہوتا ہے اور یہ اظہار کے لیے اپنا موضوع پے کر تلاش کر لیتا ہے، یعنی جس نوع کا مضمون تحریر کیا جاتا ہے اسلوب مصنف کی لیاقت اور ثوابدید کے مطابق پے کر اختیار کر لیتا ہے۔ خود نوشت میں سب سے اہم عنصر تو مواد ہے اور شخصیت کے اعتبار سے مواد کی اہمیت اور قدر و قیمت متعین ہوتی ہے کہ مثلاً اگر شخصیت سیاسی ہے تو مواد کے ہنگامہ خیز حیثیت اختیار کرنے کا امکان بڑھ جاتا ہے، مگر اس کے بعد اسلوب اور زبانی ہیں جو خود نوشت کو شناخت عطا کرتے ہیں اور اس کی ادبی قدر و قیمت کا تعین کرتے ہیں۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ خود نوشت نگار ان وسائل کو اختیار کرے جن سے اسلوب و زبان میں ادبیت پیدا ہوتی ہے۔ خود نوشت کی روایت۔ اردو میں خود نوشت کے ابتدائی نمونے 19ویں صدی کے ربع آخر سے ملتے ہیں۔ جعفر تھانیسری کی خود نوشت کالا پانی کو پہلی خود نوشت قرار دیا گیا ہے، جس کا پہلا حصہ 1879 میں شائع ہوا۔ شہر بانو بیگم کی بیتی کہانی دوسری خود نوشت کی حیثیت سے سامنے آتی ہے، جس کا زمانہ تصنیف 1885 ہے اور جو اس کے 1.5 سال بعد شائع ہوئی۔ عبدالغفور نساخ کی سوانح عمری کے بارے میں یہ خیال کیا گیا ہے کہ یہ 1886-87 کے دوران لکھی گئی ہوگی۔ چند نمایاں خود نوشتوں کا تعارف۔ اب آپ کے سامنے چند ممتاز ترین خود نوشتوں کا تعارف پیش کیا جاتا ہے۔ کالا پانی۔ مولانا جعفر تھانیسری کی خود نوشت کالا پانی کو اردو کی پہلی خود نوشت قرار دیا گیا ہے۔ جعفر تھانیسری اہل حدیث عالم دین، قانون داں اور تھانیسر کے نمبردار اور رئیس تھے۔ ان کی یہ خود نوشت 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ تاریخ عجیب اور دوسرا تواریخ عجیب کے نام سے بالترتیب 1879 اور 1885 میں شائع ہوا۔ اس خود نوشت میں جیسا کہ نام کالا پانی سے ظاہر ہے، ان کے زمانہ قید و بند کے حالات شامل ہیں۔ اس اعتبار سے یہ مکمل خود نوشت نہیں ہے، پھر بھی بطور خاص اولیت کے سبب اس کی اہمیت مسلم ہے۔ مولانا جعفر تھانیسری کو 1863 عیسوی میں انگریزی حکومت کی مخبری کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا۔ امبالے کی عدالت میں مقدمہ چلا اور 2 مئی 1864 عیسوی کو موت کی سزا سنائی گئی، مگر پھر اسے حبس دوام بعبور دریائے شور انڈمان میں عمر قید کی سزا میں تبدیل کر دیا گیا۔ اس زمانے میں انڈمان بھیجے جانے کے بعد قیدی آزادانہ زندگی گزارتے تھے اور ملازمت کی سہولت بھی حاصل تھی۔ وہاں مولانا نے 2 شادیاں بھی کی اور اولادیں بھی ہوئیں اور مدت سزا کی تکمیل پر وہ واپس بھی لوٹے۔ اس خود نوشت میں مولانا تھانیسری نے اپنی قید، عدالتی کارروائی، پھانسی کی سزا، انڈمان میں عمر قید کے طور پر بھیجے جانے، انگریزوں کے ظلم و ستم، وہاں کے قیدیوں کے حالات کے علاوہ انڈمان کے باشندوں کی زبان، رسم و رواج، انڈمان میں اپنی شادی
اور ازدواجی زندگی کا حال مؤثر اسلوب میں تحریر کیا ہے۔ ساتھ ہی انڈمان میں انگریزی زبان سیکھ کر اس میں مہارت حاصل کرنے کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ اس سے مولانا تھانیسری کی شخصیت اور ان کا جذبہ حریت بخوبی نمایاں ہوتے ہیں۔ زبان بہت صاف اور رواں ہے۔ کالا پانی اپنے مواد، زبان و اسلوب اور مصنف کی شخصیت کے اظہار کے سبب اہمیت کی حامل ہے اور اپنے موضوع کے اعتبار سے اسے تاریخی حیثیت بھی حاصل ہو گئی ہے۔ اعمال نامہ اردو خود نوشتوں میں بہت ممتاز حیثیت کی حامل ہے۔ یہ خود نوشت نگار سر رضا علی کی زندگی کے حالات و واقعات کے پیشکش کے علاوہ ان کے عہد کی سیاسی، سماجی اور علمی زندگی کے منظرنامے کو بھی مؤثر اسلوب میں پیش کرتی ہے۔ سر رضا علی برطانوی عہد کے برصغیر کی مشہور سیاسی و سماجی شخصیت تھے۔ وہ پیشے سے وکیل اور سیاستداں تھے۔ وہ جنوبی افریقہ میں برطانوی حکومت کے ایجنٹ جنرل بھی رہے۔ اس سے قبل وہ 1925 میں ایک وفد کے ممبر کی حیثیت سے جنوبی افریقہ گئے تھے، جسے انگریزی حکومت نے وہاں بس جانے والے ہندوستانیوں کے مسائل کی تحقیقات کے لیے بھیجا تھا۔ سر رضا علی کی تربیت انگریزی تہذیب کے زیر اثر ہوئی تھی اور علی گڑھ کی علمی و تہذیبی زندگی کا بھی ان کی شخصیت کی تعمیر میں بہت اہم کردار تھا۔ 14 ابواب پر مشتمل یہ خود نوشت 1943 میں شائع ہوئی، جس میں بچپن اور خاندانی حالات، تعلیمی زندگی، ذاتی عقائد، ازدواجی زندگی، شعر و ادب سے متعلق تصورات، علی گڑھ کا ذکر، ذاتی اور سرکاری مصروفیات، اپنے عہد کی اہم شخصیات اور برصغیر کی سیاسی، سماجی اور علمی حالات کا تذکرہ بہت انفرادیت اور اہمیت کا حامل ہے۔ اس کا مواد خود نوشت سے جھانکتی مصنف کی رچی بسی اور پروقار شخصیت، اسلوب و زبان اور فنی اصولوں کا انطباق اسے وقیع بناتا ہے۔ اعمال نامہ سے اس زمانے کے علی گڑھ کی علمی اور تہذیبی زندگی کی تصویر بھی نمایاں ہوتی ہے۔ کھیل کود علی گڑھ کی تہذیبی زندگی کا بہت نمایاں حصہ رہا ہے، مگر سر رضا علی کی کتاب سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے زمانے میں اس میں غلو پیدا ہو گیا تھا اور ادبی اور علمی مذاق کی نشو و نما پر کھیل کو ترجیح دی جاتی تھی، جس کو انہوں نے ناپسند کیا ہے۔ سر رضا علی نے جنوبی افریقہ میں بطور ایجنٹ جنرل اپنے کردار پر روشنی ڈالتے ہوئے لکھا ہے کہ ان کے زمانے میں وہاں ہندوستانیوں کے خلاف کوئی بل پاس نہیں ہوا، اور جب 1937 میں 2 بل پارلیمنٹ میں پیش ہوئے تو ان کی کوششوں سے دونوں واپس لے لیے گئے۔ اعمال نامہ سر رضا علی کی بھرپور متحرک زندگی، ان کی سیاسی و تہذیبی اور ادبی شخصیت و مزاج اور ان کے عہد کو فنی اور ادبی پیرائی میں پیش کرتی ہے۔ یہ خود نوشت اس اعتبار سے بھی اہمیت کی حامل ہے کہ اس میں پہلی بار مغربی اثرات کے تحت خود نوشت کے فنی اصولوں کا اطلاق کیا گیا ہے۔ یادوں کی بارات۔ شاعر انقلاب جوش ملیح آبادی کی یہ خود نوشت اردو خود نوشتوں میں اپنے مواد کے اعتبار سے سب سے زیادہ ہنگامہ خیز ہے اور بحیثیت مجموعی چند بہترین خود نوشتوں میں شمار کیے جانے کے قابل ہے۔ 5 حصوں میں منقسم اس خود نوشت کے پہلے حصے میں ذاتی حالات و واقعات، دوسرے میں آباء و اجداد، والدین، بھائی، بیوی اور اولاد کا تذکرہ، تیسرے میں دوست و احباب کے احوال، چوتھے میں اپنے عہد کی چند نامور شخصیات کا ذکر اور 5ویں باب میں اپنے معاشقوں کی رودات بیان کی گئی ہے۔ خودکشائی کے زیر عنوان انہوں نے اپنی زندگی کے 4 رجحانات، شعر گوئی، عشق بازی، علم طلبی اور انسان دوستی کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ خود نوشت 1973 میں شائع ہوئی۔ یادوں کی بارات اردو خود نوشتوں میں سب سے زیادہ مشہور اور متنازع رہی ہے، اور اس کی شہرت کی وجہ زبان و اسلوب اور ادبیت کے علاوہ جوش کی اپنی زندگی میں عشق کی ہوسناکی کا تذکرہ ہے۔ انہوں نے اس میں اپنے جن 18 معاشقوں کا ذکر کیا ہے، انہیں ناقدین نے جھوٹ کے ساتھ ہوسناکی سے تعبیر کیا ہے۔ اس میں لکھنؤ کی قدیم تہذیب و ثقافت اور معاشرت کی جھلکیاں موجود ہیں۔ بہت سی شخصیات کا تذکرہ بھی اس میں شامل ہے۔ احباب کے ذیل میں جواہر لال نہرو، سروجنی نائیڈو، ابوالکلام آزاد،
وحید الدین سلیم، فانی بدایونی، مہندر سنگھ بیدی سہر، فراق گورکھپوری اور مجاز وغیرہ کا ذکر نمایاں ہے۔ اپنے آباء و اجداد کا تذکرہ حقیقت نگاری کے تحت بے احترامی کے ساتھ کیا گیا ہے۔ ان کے جنسی رویوں کو اس طرح پیش کیا ہے کہ پردہ دری ہوتی ہے۔ اس پہلو کو شائستگی کے ساتھ بھی پیش کیا جا سکتا تھا۔ جوش اسلامی اقدار کا مذاق بھی اڑاتے ہیں۔ انہیں گاندھی جی کی شراب اور قہوہ گری کے خلاف مہم بھی پسند نہیں آئی۔ یادوں کی بارات کی نثر میں شاعرانہ رنگین بیانی، تشبیہات و استعارات، قافیہ پیمائی اور کثرت مترادفات بھی شامل ہیں جو تحریر کو بوجھل کر دیتے ہیں۔ اپنے مواد کی ہنگامہ خیزی کے ساتھ مضامین کی اہمیت اور زبان و اسلوب کی ادبیت کے سبب یہ خود نوشت دلچسپ، ممتاز اور بہت وقیح حیثیت کی حامل ہے۔ زرگزشت۔ مشتاق احمد یوسفی اردو کے سرکردہ انشائیہ نگار، خود نوشت نگار اور مزاح نگار ہیں۔ زرگزشت کی حیثیت مزاحیہ خود نوشت کی ہے اور یہ اردو کی خود نوشتوں میں اپنے مواد اور اسلوب کے سبب بہت منفرد اور ممتاز حیثیت کی حامل ہے۔ مشتاق احمد یوسفی نے بینک کے اعلیٰ عہدیدار کی حیثیت سے سالہ سال تک پاکستان، برطانیہ اور بعض دیگر ممالک میں خدمات انجام دی ہیں۔ خود نوشت کا نام پیشے کی مناسبت سے بہت دلچسپ ہے۔ یہ خود نوشت بینک کی تقریباً 25 سالہ ملازمت کے واقعات اور اس کی یادوں پر مشتمل ہے، جو اپنی زندگی، ملازمت کے دوران سابقہ پیش آنے والے افراد کی زندگی اور اس پیشے کے تجربات کے گرد گھومتی ہے۔ زرگزشت 1976 عیسوی میں شائع ہوئی۔ اس خود نوشت میں مصنف ایک تماشائی کی طرح نظر آتا ہے جس کی شناخت آسان نہیں ہے۔ وہ خود سے زیادہ دوسروں کا ذکر کرتا ہے۔ یوسفی نے اس روداد میں اپنی سوانح عمری سے زیادہ اپنے عہد، بینک کے افراد اور دوستوں کی زندگی کو پیش کیا ہے اور اس طرح خود اپنی روداد حیات پیش کرنے کا ایک منفرد طریقہ اختیار کیا ہے جس سے کتاب میں انفرادیت پیدا ہو گئی ہے۔ مشتاق احمد یوسفی نے زرگزشت میں کرداروں کی تخلیق بھی کی ہے، اگرچہ یہ تمام کردار حقیقی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن ممکنہ خطرات سے بچنے کے لیے انہوں نے بعض کرداروں کو آپس میں گڈ مڈ کر دیا ہے، کردار اور مقامات کے ناموں میں تبدیلی کر دی ہے، واقعات میں تقدیم و تاخیر کی گئی ہے اور اس طرح اس میں فکشن کا اسلوب پیدا کر دیا ہے۔ ان کے تمام کردار بہت منفرد اور دلچسپ ہیں۔ ان میں سے چند یہ ہیں: بینک مینیجر WG اینڈرسن، یعصوب الحسن غوری، پروفیسر قاضی عبدالقدوس، عباد الرحمن غالب، احمد اللہ ششدر، گریگری پیک، مرزا عبدالودود بیگ اور ریاضت علی سوختہ۔ زرگزشت میں بقول یوسفی تمام کرداروں کے نام تبدیل کر دیے گئے ہیں سوائے مسٹر اینڈرسن کے۔ مسٹر اینڈرسن سے یوسفی کی ملاقات انٹرویو کے وقت ہوتی ہے۔ انہوں نے اس کے حلیے اور چہرے بشرے کی ایسی جاندار تصویر کشی کی ہے کہ اس کی شخصیت بھی بخوبی نمایاں ہو گئی ہے۔ اس سے یوسفی کی ذہانت، تخیل، حس مزاح اور قوت زبان کا اظہار ہوتا ہے۔ خود نوشت کا اسلوب حقیقت نگاری کا اسلوب ہوتا ہے، لیکن زرگزشت میں حقیقت اور افسانے کا امتزاج کیا گیا ہے اور مزاحیہ اسلوب تشکیل دیا گیا ہے۔ اس طرح اپنے عہد کی بہت سی ناگفتنی کو گفتنی بنانے کی کامیاب کوشش کی گئی ہے۔ شہاب نامہ۔ قدرت اللہ شہاب ظرافت نگار کی حیثیت سے بھی جانے جاتے ہیں، البتہ اس خود نوشت کے ذریعے ان کی شناخت سرکردہ خود نوشت نگار کی حیثیت سے قائم ہوئی۔ عصر حاضر میں شہاب نامہ کو علمی و ادبی حلقوں میں اپنے مواد اور زبان و اسلوب کے سبب بہت مقبولیت حاصل ہوئی۔ قدرت اللہ شہاب چونکہ بیوروکریٹ کی حیثیت سے اعلیٰ حکومتی عہدوں پر فائز رہے اور 3 سربراہان مملکت کے پرنسپل سیکریٹری کی حیثیت سے خدمات انجام دیں، اس لیے کتاب کے مندرجات کی ہنگامہ خیزی کے سبب بھی یہ زیادہ زیر بحث آئی اور اس کی موافقت اور مخالفت میں تحریریں بھی شائع ہوئیں۔ ان کی وصیت کے مطابق یہ خود نوشت ان کی وفات کے بعد 1987 عیسوی میں شائع کی گئی۔ 58 ابواب پر مشتمل اس ضخیم خود نوشت کے آغاز میں اپنی تعلیم، معاشقے اور ICS میں انتخاب کا ذکر کیا گیا ہے۔
اس خود نوشت کا ایک اہم عنصر مصنف کی ذات سے مافوق الفطرت عناصر کی وابستگی بھی ہے۔ اس نوع کے واقعات خود نوشت کے بڑے حصے میں موجود ہیں، مثلاً سوئچ بٹن کا خود ہی آف اور آن ہونا، غسل خانے میں سفید دھوئیں کا نظر آنا، اور کمرے میں اینٹ پتھر اور ہڈیوں کی بارش وغیرہ۔ اس نوع کے عناصر کی موجودگی کے سبب اس میں داستانوی عناصر پیدا ہو گئے ہیں، البتہ مصنف نے انہیں سچے واقعے کے طور پر تحریر کیا ہے۔ شہاب نامہ کا سب سے اہم حصہ وہ ہے جس میں انہوں نے اپنی بیوروکریٹک زندگی کے حالات و واقعات تحریر کیے ہیں۔ قدرت اللہ شہاب اعلیٰ سرکاری مناصب پر فائز رہے اور جنرل غلام محمد اسکندر مرزا اور جنرل ایوب خان کے پرنسپل سیکریٹری رہے۔ چنانچہ انہوں نے جس طرح راز ہائے درون خانہ سے پردے اٹھائے ہیں وہ بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ اس سے ملک کی سیاسی صورتحال، اس کے نشیب و فراز تفصیل کے ساتھ سامنے آتے ہیں، اور آپ بیتی کے ساتھ جگ بیتی بھی منظر عام پر آتی ہے، جس سے اس خود نوشت کو اہمیت و وقت اور بہت شہرت حاصل ہوئی۔ شہاب نامہ اپنے مواد کی قدر و قیمت، انوکھے پن، ہنگامہ خیزی اور زبان و اسلوب کی انفرادیت کے سبب بہت ممتاز اور ادبی حیثیت سے بلند مرتبہ کی حامل ہے، اور اردو خود نوشتوں میں اسے سب سے مشہور و مقبول خود نوشت قرار دینا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ جو رہی سو بے خبری رہی۔ ادا جعفری بدایوں کی رہنے والی تھی۔ تقسیم ملک کے بعد پاکستان چلی گئیں۔ ان کے شوہر نور الحسن جعفری بیوروکریٹ تھے اور پاکستان میں اہم سرکاری عہدوں پر فائز رہے۔ ادا جعفری کی پرورش و تربیت روایتی امیرانہ مسلم گھرانے میں ہوئی اور پاکستان میں وہ ہائی سوسائٹی کی رکن رہی۔ یہ خود نوشت بدایوں کی حویلی سے پاکستان کی اعلیٰ سوسائٹی تک ادا جعفری کے سفر اور ان کی شخصیت کی مختلف اور متنوع تصویریں پیش کرتی ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی کو 4 ادوار میں منقسم کر کے اس کی رودات بہت انفرادیت اور جاذبیت کے ساتھ تحریر کی ہے۔ چند عنوانات سے خود نوشت کی تخلیقیت اور انفرادیت کا کچھ اندازہ ہو سکتا ہے۔ بڑی حویلی، آئینہ روبرو ہے جو مژگاں اٹھائیے، روشنی کی لکیر، دشت میں سامنے تھا خیمہ گل، شہر عزیزہ، موجے ہوا کے ساتھ ساتھ، سلسلے، کچھ اور یادیں، شہر کو سیلاب لے گیا، منزل منزل، مگر ایک شاخ نہال غم، قریہ قریہ کو بکو، جو رہی سو بے خبری رہی۔ جو رہی سو بے خبری رہی، بے چین، بے خبر، ہجوم میں تنہا لڑکی سے وقت تحریر تک کی تجربہ کار، جہاں دیدہ، منفرد اور تخلیق کار عورت بن جانے والی ادا جعفری کی زندگی کی کہانی ہے۔ یہ رودات بے خبری سے باخبری تک ان کے سفر حیات کا احاطہ کرتی ہے۔ یہ خود نوشت متعلقہ عہد کی تہذیب و معاشرت، سیاست اور سیاسی افراد اور ہم عصر شعراء و ادباء کے تذکرے وقت کے ساتھ پیش کرتی ہے۔ ہم عصر شعراء و ادباء پر تبصرے بہت برجستہ، جاندار اور ان کے مجموعی امتیازات کو پیش کرنے والے ہیں۔ اسی کے ساتھ ان کی شخصیت کی مجموعی تصویر کشی بھی کرتے ہیں۔ اس خود نوشت میں پاکستان کی سیاسی زندگی اور سیاسی گلیاروں کا تذکرہ ایک بیوروکریٹ کی بیوی کی حیثیت سے کیا گیا ہے۔ یہ تذکرے خود نوشت کو بھرپور، متنوع اور وقت کا حامل بناتے ہیں۔ ان کے بیوروکریٹ شوہر نے ایوب خان، یحییٰ خان، ذوالفقار علی بھٹو اور جنرل ضیاء الحق کا دور دیکھا تھا اور مارشل لاء میں اقتدار کے کلیدی انتظامی عہدوں پر فائز رہے تھے۔ چنانچہ پاکستانی سیاست کے چیدہ واقعات، کردار اور سیاست کا مزاج اس خود نوشت سے بخوبی نمایاں ہوتے ہیں۔ اس خود نوشت کا اسلوب تخلیقی اور شاعرانہ ہے۔ اس کی فنی و ادبی حیثیت بہت ممتاز ہے اور اردو خود نوشتوں میں یہ ایک اہم اضافہ ہے۔ عمومی تاریخ۔ اس سبق کے شروع میں یہ بات کہی گئی ہے کہ اردو میں خود نوشت نگاری کا آغاز 19ویں صدی کے ربع آخر میں ہوا۔ مولانا جعفر تھانیسری کی کالا پانی 2 حصے کو پہلی خود نوشت کی حیثیت حاصل ہے۔ اس صدی کے آخر تک شہربانو بیگم کی بیتی کہانی اور عبدالغفور نساخ کی حیات نساخ خود نوشت کی حیثیت سے سامنے آتی ہیں۔
عبدالغفور نساخ کی خود نوشت حیات نساخ زمانہ تحریر 1886-87 اردو کی پہلی ادبی خود نوشت کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس میں اپنی زندگی کے علاوہ دوست و احباب، اساتذہ اور شاگردوں کے احوال، معاشرتی و سماجی صورتحال اور اپنے عہد کی ادبی زندگی کے تذکرے کے سبب یہ اہمیت کی حامل ہے۔ 20ویں صدی کے آغاز سے آزادی تک کے زمانے میں اس صنف کو نمایاں فروغ حاصل ہوا۔ خواجہ حسن نظامی کی آپ بیتی 1919 میں معرفت ذات، تصوف اور اپنے عہد کی معاشرتی و علمی صورتحال کو پیش کیا گیا ہے۔ صاحب طرز نثر نگار کا اسلوب اسے ادبی آہنگ عطا کرتا ہے۔ حکیم احمد شجاع کی خوں بہا 1943 میں صداقت بیان اور اسلوب کی سادگی اہمیت کی حامل ہے۔ چودھری افضل حق کی خود نوشت میرا افسانہ 1943 میں اپنی سیاسی زندگی کے ساتھ متعلقہ عہد کی سیاسی، سماجی اور مذہبی زندگی کو اسلوب کی تاثیر کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ شوکت تھانوی کی مابدولت 1945 اولین مزاحیہ خود نوشت ہے اور بالخصوص اسلوب کی انفرادیت اسے وقی بناتی ہے۔ آزادی کے بعد اس صنف کو بہت فروغ حاصل ہوا اور فنی و ادبی اعتبار سے متعدد اچھی خود نوشتیں لکھی گئیں۔ اس حد میں لکھی جانے والی خود نوشتوں میں مذکورہ خود نوشتوں کے علاوہ عبدالمجید سالک کی سرگزشت، یوسف حسین خان کی یادوں کی دنیا، خواجہ غلام السیدین کی مجھے کہنا ہے کچھ اپنی زباں میں، عبدالماجد دریابادی کی آپ بیتی، مرزا ادیب کی مٹی کا دیا، وزیر آغا کی خود نوشت شام کی منڈیر سے، عبادت بریلوی کی یاد عہد رفتہ، رفعت سروش کی بمبئی کی بزم آرائیاں، مسعود حسین خان کی ورود مسعود، آل احمد سرور کی خواب باقی ہیں، شکیل الرحمن کی آشرم، عصمت چغتائی کی کاغذی ہے پیرہن، کشور ناہید کی بری عورت کی کتھا، اختر الایمان کی اس آباد خرابے میں، انتظار حسین کی خود نوشت چراغوں کا دھواں، رشید امجد کی تمنائے بیتاب اور اطہر صدیقی کی میں کیا میری حیات کیا ممتاز اہمیت کی حامل ہیں۔ عزیز طلبہ اور طالبات، امید ہے خود نوشت سے متعلق اس گفتگو سے آپ کی معلومات میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہوگا۔ اب اجازت دیں، شکریہ۔